وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج میں ہی تیمور بیٹھا خود ہی اپنے بازو سے نکلتے خون کی پٹی کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے تیمور تک پہنچا۔ سر، یہ آپ کے بازو پر کیا ہوا؟ اس نے بہت پریشانی سے پوچھا۔ تیمور چونکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ارے کچھ نہیں یار، کل ڈیکنگ کے لیے گیا تھا، بس وہیں سے واپس پر کسی نے حملہ کر دیا۔ فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ناصر اس کے پاس بیٹھا اور خود اس کے ہاتھوں سے روئی پکڑے وہ اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ آپ کا تو بہت زیادہ خون بہ رہا ہے اور لگتا ہے گولی ابھی بھی اندر ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ناصر نے مشورہ دیا تھا کہ تیمور کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ نہیں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میں ہاسپٹل جانے سے کتنا پرہیز کرتا ہوں۔ خیر چھوڑو، میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، مگر ناصر اس کی حالت دیکھتے ہوئے پریشان ہوا تھا۔ بازو میں گولی ابھی بھی موجود تھی اور اس کے چہرے سے بھی درد کے تاثرات واضح تھے۔ نہیں سر، آپ ابھی میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں گے، بس میں کہہ چکا ہوں، فکر مت کرے۔ میں آپ کو پرسنلی طور پر لے کر جاؤں گا اور وہاں کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ ہاسپٹل میں آئے تھے۔ آپ بول رہے ہیں کہ وقار وہیں تو موجود ہے۔ اس نے اپنے پرسنل ڈاکٹر کا حوالہ دیا تو تیمور کو جیسے یاد آیا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ چلے اٹھیں یار، ٹھیک ہو، میں خود چل سکتا ہوں۔ وہ اس کا بازو پکڑتے اٹھانے لگا تو تیمور نے جھڑکتے ہوئے کہا، ناصر کچھ کجل سا ہوا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیمور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور ناصر گاڑی چلا رہا تھا۔ 10 منٹ سے پہلے وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ تیمور کو پچھلے گیٹ سے ہاسپٹل لے کر گیا۔ اس کے بعد وہ پرائیویٹ لفٹ میں داخل ہوتے ہاسپٹل کے دوسرے فلور پر پہنچے اور ڈاکٹر وقار کے کیبن میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر وقار کیبن سے نکلتا وہ دونوں اندر داخل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر وقار کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا مسٹر تیمور، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ ناصر نے نفی میں سر ہلایا۔ گولی بازو میں لگی ہے اور پچھلے 6-7 گھنٹے سے گولی بازو میں ہے، جلدی نکالو۔ ناصر کے چہرے سے صاف پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ تیمور کے سامنے تو یہ نہیں بتا سکتا تھا، لیکن اسے تیمور کی بہت زیادہ فکر ہوئی تھی۔ آپ جلدی سے یہاں آئیں اور لیٹیں۔ اس نے وہاں کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ تیمور وہاں جا کر لیٹا جلدی سے۔ ڈاکٹر وقار نے کچھ ہتھیار اٹھائے اور اب وہ تیمور کے پاس بیڈ پر سٹول پر بیٹھا اس کے بازو سے گولی نکال رہا تھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی ڈاکٹر وقار نے گولی نکالنے کے بعد تیمور کی پٹی کر دی اور اسے ایک ڈرپ لگا دی۔ مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے میں دوسری ڈاکٹر کو بھیجوں گا، وہ آ کر آپ کی ڈرپ اتار دے گی۔ اگر مجھے ضروری کام نہیں ہوتا تو میں ضرور رکتا۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر وقار کے لہجے میں معذرت تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ جائیں۔ تیمور نے مسکراتے ہی اجازت دی تو ڈاکٹر وقار ایک دم ہلکے پھلکے ہوتے جلدی سے اپنے کیبن سے باہر نکل آئے۔ اتنا سارا خون بہہ گیا ہے آپ کا، کاش آپ نے مجھے صبح بتا دیا ہوتا تو میں صبح ہی آپ کو ہاسپٹل لے آتا۔ ناصر کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا کہ تیمور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا پڑا۔ ویسے تو وہ اس کا پرسنل اسسٹنٹ تھا، وہ سالوں سے اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہ رہا تھا، لیکن ان دونوں کا ساتھ بالکل دوستوں جیسا تھا۔ فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ تیمور نے اسے یقین دلایا، مگر ناصر کی تسلی نہ ہو سکی۔ وہ لوگ پچھلے 3 گھنٹوں سے ہاسپٹل میں ہی تھے اور کب تیمور دوائیوں کے زیر اثر سو گیا اسے خود احساس نہ ہوا۔ ناصر بھی اس کے سونے پر پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈرپ ختم ہوتے ہی وہ یہاں سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا، مگر اچھا ہے وہ سو گیا، اس سے اس کی ریسٹ ہو جائے گی۔ ویسے بھی تیمور اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر لے کر ہی گھومتا رہتا ہے، کیونکہ وہ کراچی شہر کا ڈون تھا۔ لوگ اسے بلیک ڈیول کے نام سے جانتے تھے، لیکن کسی نے بھی بلیک ڈیول کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور جو بلیک ڈیول کی شکل دیکھ لیتا تھا پھر وہ دنیا دیکھنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ موت سے پہلے آخری بار وہ اپنے شکار کو اپنی آخری شکل ضرور دکھاتا تھا۔ اپنی اصل شکل تیمور زیدی، 30 سالہ خوبصورت اور وجہ نقوش کا مالک۔ اس کی نیلی آنکھیں، وہ بالکل مغربی شہزادہ لگتا تھا۔ اس کا حسن بالکل ایسا تھا جیسے قصے کہانیوں میں شہزادوں کا ہوتا ہے۔ کوئی لڑکی ایک بار اسے دیکھے تو پھر اس کے حسن میں ہی کھو جائے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ لڑکیاں اس پر مرتی تھی، مگر آج تک کوئی بھی لڑکی اور اس کی خوبصورتی تیمور کو مائل نہ کر سکی۔ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی بھی لڑکی تیمور زیدی کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ جو لڑکی تیمور زیدی کی زندگی میں آئے گی وہ بہت خاص ہوگی۔ خوبصورتی میں وہ تیمور زیدی سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اور وفادار ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خوبصورت لڑکیاں کبھی بھی وفادار نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کا اس کی طرف اٹریکٹ ہونا ایک اس کا بہت امیر ہونا تھا۔
بظاہری طور پر وہ ایک بزنس مین تھا، لیکن اس کا اصل کام کراچی شہر سے دشمنوں کو ختم کرنا تھا، برے لوگوں کو مارنا تھا۔ کہیں بھی کچھ بھی غلط ہو رہا ہوتا، وہ کسی بھی قانون کو نہیں دیکھتا تھا، بس وہ اس انسان کو جان سے مار دیتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ بلیک ڈیول سے اب ڈیل کرنے لگے تھے کہ ہمیں اس شخص سے جان چھڑوانی ہے، تو بلیک ڈیول خوشی خوشی اس شخص کو ان کے راستے سے ہٹا دیتا تھا۔ لیکن پہلے وہ اس بات کا اطمینان کرتا تھا کہ جس کو وہ مارنے جا رہا ہے وہ ایک کریمنل ہے، وہ بے گناہ کو نہیں مارتا تھا۔ یہی بلیک ڈیول کی عدالت میں اس کا انصاف تھا۔ ناصر نے ڈرپ اتار دی تھی، مگر ابھی تک ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی ڈاکٹر وقار کے کیبن میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے کسی پہر تیمور کی آنکھ کھلی۔ اس نے بے یقینی اور حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ کیبن کے باہر ونڈو سے نظر آتا آسمان اور اس پر اترتا اندھیرا۔ تیمور کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کیا میں اتنی دیر تک سوتا رہا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ناصر جو صوفے پر بیٹھا تھا، تیمور کو جاگتے دیکھ وہ اس کے قریب آیا۔ اچھا ہوا سر آپ سو گئے تھے، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، ناصر نے کچھ جھجکتے ہوئے بتایا، مگر تیمور تو اسے بسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا میرا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، تم نے جان بوجھ کر مجھے سوتا چھوڑ دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا اس پر ہی غصہ کر رہا تھا، مگر اچانک بازو میں شدید تکلیف اٹھی کہ وہ بیڈ پر دوبارہ گرا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ پریشان سا ہوتا جلدی سے تیمور کی جانب بڑھا۔ یہ میرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اسے اپنا سارا ہاتھ سن ہوتا محسوس ہوا۔ سر گولی لگی ہے، کچھ دیر تو آرام کریں، آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا۔ اس بار ناصر کے لہجے میں کچھ غصہ اور حکم تھا۔ وہ کبھی بھی تیمور کی صحت پر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسی تیمور اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ ان دونوں کی دوستی بہت تھی، بس وہ اسے عزت دینے کے لیے ہمیشہ سر ہی کہتا تھا، ورنہ تو ان دونوں نے سالوں تکلیفیں اور دکھ سکھ ایک ساتھ دیکھے تھے۔ یہ کیا؟ آپ کے بازو سے تو خون نکل رہا ہے، رکے میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ ڈاکٹر وقار جانے سے پہلے اسے ایک فیمیل ڈاکٹر کا بتا کر گیا تھا۔ اس کا کیبن ڈاکٹر وقار کے کیبن کے بالکل سامنے ہی تھا۔ 2 منٹ بعد ہی 25 سالہ کان جیسے سبز آنکھوں والی، سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت نقش نین، بڑے بڑے گلابی گال، اس کے سرخ کھوتے ہونٹ، وہ گلے میں ڈاکٹر کوٹ کے ساتھ اسٹیٹوسکوپ ڈالتی ناصر کے پیچھے ہی کیبن میں داخل ہوئی۔ تیمور نے جیسے ہی چہرہ پلٹائے ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ چونکا تھا۔ نظر کا چشمہ لگائے وہ اپنی معصومیت سے سامنے والے کے دل میں لمحوں میں گر کر گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا حسن سامنے والے کے چاروں خانے چت کر گیا تھا۔ آپ کے بازو سے کافی خون بہہ رہا ہے سر، یا تو آپ اپنی شرٹ فولڈ کریں یا پھر اپنی گاؤن چینج کریں، اسے ہاسپٹل کا لباس دیتی ہوئی بولی تھی۔ تیمور نے حیرت سے دیکھا سامنے کھڑی لڑکی جو بالکل ڈاکٹرز کی طرح پیشہ ورانہ انداز میں بولی تھی۔ تیمور کو ایک بار دیکھنے کے بعد لڑکیاں مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، مگر وہ ڈاکٹر ورشا تھی، ان سب سے الگ تھلگ، ان سب سے مختلف۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے بندے کے حسن سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ بس اس کے لیے ایک پیشنٹ تھا۔ ایکسکیوز می، کیا یہاں کوئی اور فیمیل ڈاکٹرز نہیں؟ ناصر کی آواز پر ڈاکٹر ورشا نے حیرانی سے پلٹتے پیچھے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ 2 ڈاکٹر ہیں، لیکن اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے، پلیز سر آپ یہ چینج کریں گے؟ وہ ایک بار پھر تیمور کی طرف پلٹتی اسے گاؤن دے رہی تھی۔ اس لڑکی کی آواز بھی اس کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی۔ آپ پلیز یہ چینج کر لیں تاکہ میں آپ کے بازو کا معائنہ کر سکوں اور پٹی کر دوں۔ وہ اب بھی نارمل انداز میں بول رہی تھی، بالکل ویسے جیسے ایک عام ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولتے ہیں۔ تیمور اٹھا اور پھر اس گاؤن کو چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا، مگر تیمور کے بازو کا حال دیکھتے ڈاکٹر ورشا کو حیرانی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی؟ گولی اندر تک بازو میں نقصان پہنچا گئی تھی، زخم کافی گہرا تھا۔ ورشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسی پل تیمور نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ کان جیسی سبز آنکھوں کو دیکھتے ان نیلی آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ ڈاکٹر ورشا کی آنکھوں میں سوال پڑتے تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جسے نہ تو ورشا دیکھ سکی نہ ہی ناصر، کیونکہ ورشا اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ سر، محض پٹی کرنے سے بلیڈنگ نہیں رکے گی، ہمیں زخم کو بند کرنا پڑے گا ٹانکے لگانے کے بعد، ڈاکٹر ورشا نے ناصر کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اس بار اس نے تیمور کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، کیونکہ اسے تیمور کی آنکھوں سے عجیب الجھن ہوئی تھی، اس لیے اس نے سیدھا رخ موڑتے ناصر کو دیکھتے کہا تھا۔ پٹی اترنے کے بعد تیمور کا سارا بازو دوبارہ لال ہو گیا اور ناصر نے تیمور کی لاپرواہی پر بس افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ کر دیں، ناصر نے اجازت دی۔ گولی کب لگی تھی؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ کل، جواب اس بار تیمور کی طرف سے آیا۔
اور ڈاکٹر ورشا کو مزید حیرانی ہوئی۔ کیا مطلب؟ کل گولی لگی تھی اور آپ آج چیک کروا رہے ہیں؟ اسے اس شخص کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا، مگر ڈاکٹر ورشا نہیں جانتی تھی کہ وہ تیمور زیدی تھا جسے تکلیفیں بہت پہلے سے محسوس ہونی بند ہو گئی تھی۔ سوری یار، ایمرجنسی آ گئی تھی اس لیے مجھے جانا پڑا، ڈاکٹر وقار کیبن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ورشا اس کا زخم صاف کر رہی تھی، ناصر بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ورشا کیسی کنڈیشن ہے؟ ڈاکٹر وقار جلدی میں تھا اس لیے بس پٹی کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے بھی بہت غور سے تیمور کے بازو کی حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ لفظ ورشا پر تیمور کی آنکھوں کی چمک مزید بڑی تھی۔ ورشا، اس نے وہ نام زیر لب دہرایا، وہ ساتھ ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ ناصر نے بہت حیرت سے تیمور کی مسکراہٹ کو دیکھا، پھر اس کے بعد اس کی نظر ڈاکٹر ورشا پر گئی۔ گولی بازو کے اندر تک لگی تھی، مسلز کو ڈیمیج کیا ہے جس وجہ سے مسلسل خون بہتا جا رہا ہے۔ صرف پٹی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ اس نے ڈاکٹر وقار کو دیکھتے مکمل وضاحت کی۔ وہ مکمل پروفیشنل انداز میں بول رہی تھی۔ اوکے۔ ڈاکٹر وقار نے خود آگے بڑھے تیمور کا زخم دیکھا، واقعی زخم گہرا تھا۔ ڈاکٹر ورشا، آپ اینتھیسریا کا انجیکشن دیں۔ ڈاکٹر وقار نے ہاتھوں پر گلوز چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ تیمور کی بات سنتے ڈاکٹر وقار تو نہیں مگر ورشا ضرور حیران ہوئی تھی۔ مگر اس سے آپ کو بہت درد ہوگا، ورشا نے بتانا ضروری سمجھا۔ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گا، وہ پرسکون لہجے میں کہتے ورشا کو بے چین سا کر گیا۔ آخر کوئی انسان اتنی تکلیف کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ مگر وہ چہرے پر اپنی بے چینی کے تاثرات لانے سے پہلے ہی انہیں چھپا گئی۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ دوبارہ کارٹن پکڑے اب تیمور کا زخم صاف کرنے لگی اور پاس ہی ڈاکٹر وقار بیٹھے ٹانکے لگا رہے تھے۔ وہ ورشا کی آنکھیں حیرت سے پوری پھیل رہی تھی، اس کے چہرے پر درد اور تکلیف کا ذرا سا بھی تاثر نہیں آیا تھا۔ کیا وہ انسان بھی تھا؟ بس یہ ایک سوال ڈاکٹر ورشا کو بے چین کر گیا۔ تیمور، تمہیں کچھ دن تک بازو کو گیلا کرنے سے احتیاط کرنی ہے اور نہ ہی بازو پر زیادہ وزن ڈالنا ہے، میرا مطلب ہے نہ ہی جم اور ورک آؤٹ کرنا ہے جس سے بازو کو کھنچاؤ پڑے۔ ڈاکٹر ورشا جا چکی تھی اور اب ڈاکٹر وقار اس کے سامنے بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا جس میں تیمور کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی اس نے ڈاکٹر وقار کی ہدایات سنی۔ وہ ایک دم بیزار ہو گیا، اوکے کہتے ہوئے اٹھا اور اب وہ اپنی شرٹ چینج کر رہا تھا۔ ناصر پہلے ہی ڈسکرپشن لے چکا تھا، 3 دن گزر چکے تھے، آج اسے ہاسپٹل جانا تھا اپنے ٹانکے کھلوانے کے لیے، مگر اس کا موڈ سخت بیدار تھا جب سے اسے پتا چلا تھا کہ آج ڈاکٹر ورشا ہاسپٹل نہیں آئی۔ ناصر اسے کہہ چکا تھا کہ اس کے دل میں وہ لڑکی بس گئی ہے، مگر وہ ناصر کی باتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ناصر کی باتوں کو نظر انداز کرتا مگر اپنے دل کا کیا کرتا ہے؟ وہ باغی ہونے لگا تھا جو اس کے کنٹرول سے باہر جانے لگا تھا۔ جس دن سے اس نے ڈاکٹر ورشا کو دیکھا تھا اس کا دل اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے مچلنے لگا تھا، مگر اس نے ہر بار اپنے دل کو چپ کروایا، دل کی آواز کو دبا دیا۔ مگر آج وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہ کر پایا اور ہاسپٹل فون کیے ڈاکٹر ورشا کا پوچھا، مگر ریسیپشنسٹ نے اس کی طبیعت خرابی اور لیو کا بتایا۔ اس کی طبیعت خرابی کا سنتے ہی تیمور مزید بے چین ہو گیا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ نہ تو اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر کے بارے میں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی۔ ہیلو نوید، میں تمہیں ایک ہاسپٹل کا اور ڈاکٹر کا نام سینڈ کر رہا ہوں، مجھے اس ڈاکٹر کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ نوید اس کا خاص انفارمر تھا اور اگلے 10 منٹ بعد ہی اس کے پاس ڈاکٹر ورشا کی ساری انفارمیشن آ گئی تھی۔ اور حیرانی کی بات تھی کہ وہ اس شہر کے جانے مانے سیاستدان کی بیٹی تھی۔ تو ڈاکٹر ورشا، نواز علی لگتا ہے تم سے ایک ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ وہ چہرے پر گہری ہوتی مسکراہٹ کے سنگ بڑبڑایا تھا۔ ورشا کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اسے یہ تصویر ہاسپٹل کے بینچ سے ملی تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کے دل نے چنا بھی تو کسی شہر کے جانے مانے سیاستدان علی نواز کی بیٹی کو۔ سر، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ناصر نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ نہیں ناصر، مجھے کھانا نہیں کھانا، میں ابھی کہیں ضروری کام سے جا رہا ہوں، اس لیے میرا موبائل فی الحال آف رہے گا، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اوکے سر، ناصر نے ریلیکس ہوتے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور کہیں ضروری کام سے ہی جا رہا ہوگا، مگر اس کی تیاری دیکھتے ناصر حیران ضرور ہوا تھا۔ وہ تیار شیار ہوتا خود پرفیوم چھڑکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ ورشا بیٹا، ابھی بھی سر میں درد ہے کیا؟ مسز علی نواز اس کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ورشا نے نفی میں سر ہلایا تو اس کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، دوانے سے ٹھیک ہو جائے گا، اسے 2 دن سے بخار تھا اور فلو بھی تھا،
اس لیے آج اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس کے ماما بابا نے اسے ہاسپٹل جانے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی اس کا آج خود دل چھٹی کرنے کو چاہ رہا تھا، اس لیے وہ سارا دن آرام کرتی رہی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ باہر آ کر بیٹھی تھی تو مسز نواز اس کا سر دبانے لگی، جس سے اس کو سکون ملا تھا۔ اچھا بتاؤ میری بیٹی ڈنر میں کیا کھائے گی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی بنا دے مما، ورشا نے مسکراہٹ کے سنگ کہا۔ ارے ایسے کیسے، تمہاری کوئی فیورٹ چیز بناتی ہوں، آخر اتنے دنوں بعد میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ ویسے بھی تم سارا دن ہاسپٹل میں مصروف ہوتی ہو۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی اٹھ گئی۔ ورشا نے بھی بے دھیانی میں ریموٹ اٹھایا اور LCD آن کر لی۔ چینل سکرول کرتے کرتے اس کا ہاتھ ایک جگہ رکا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ تو وہی تھا جو کچھ دن پہلے ہاسپٹل پٹی کروانے آیا تھا۔ وہ تیمور کی تصویر دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ وہ تیمور کا کوئی انٹرویو تھا، کیونکہ بظاہر تو وہ ایک بزنس مین تھا۔ وہ دنیا اسے بزنس مین کے نام سے ہی جانتی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شہر کا بلیک ڈیول تھا۔ یہ بندہ، یہ تو وہی انسان ہے ہاسپٹل والا، اس نے خود سے کہتے آواز تیز کی۔ یہ اس کا شاید کوئی انٹرویو تھا جو کچھ دن پہلے لیا گیا تھا، مگر اب ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ سر، آپ کی زندگی میں کوئی شخص اس کے بنا آپ کو لگتا ہو کہ آپ رہ نہیں سکتے؟ اینکر کے سوال پر اس نے ساتھ بیٹھے انسان کو دیکھا۔ وہ ناصر تھا۔ ہاں، یہ بھی تو ساتھ ہی تھا۔ ورشا کو یاد آیا۔ سر، آپ شادی کب کر رہی ہیں؟ اینکر نے اگلا سوال پوچھا۔ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں، تیمور کی پرسکون آواز آئی۔ اور سر، محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت؟ اس نے اینکر کے لفظ کو دہرایا۔ یس سر، اینکر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فی الحال تو مجھے ہوئی نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیمور کی بات سنتے اینکر حیران ہوئی۔ لیکن سر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو محبت نہ ہوئی ہو؟ وہ بے حد حیران تھی۔ جب نہیں ہوئی تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ مجھے ہو گئی ہے؟ اس جیسے خوبصورت ہینڈسم کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ یہ بات جانتے اینکر شاید یقین نہ کر پائی۔ محبت ایک نام نہیں ہے، یہ احساس ہے، یہ جذبہ ہے، یہ خود ہی کسی کے لیے دل میں آ جاتا ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جس دن مجھے کسی سے محبت ہوئی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ اس کی آخری بات میں کچھ تھا، کچھ جنونی لہجہ کہ ورشا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا رک گیا۔ اس نے جس طرح کیمرے میں دیکھتے کہا تھا کہ ورشا کا دل الگ ہی طرح سے دھڑکا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں، ایک پل کے لیے ورشا کو اس کا ہاسپٹل میں خود کو دیکھنا یاد آیا۔ اسی وقت علی نواز صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ میرے بچہ کیسا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے بولے۔ میں ٹھیک بابا جانی، آپ کیسے ہیں اور کیسا گزرا دن؟ اس نے مسکراتے پوچھا تو علی نواز صاحب اسے اپنے دن گزرنے کی مصروفیات بتانے لگے۔ ارے کیا دیکھ رہا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے کہتے ساتھ اسکرین کو دیکھا جہاں تیمور کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی پال ان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ انہوں نے غصے سے ریموٹ اٹھائے، ٹی وی بند کر دیا۔ کیا ہوا بابا جانی؟ ورشا نے حیران ہوتے پوچھا۔ کچھ نہیں میرا بچہ، وہ بات بدل گئے تھے۔ کھانا کھانے اور کچھ دیر بابا سے باتیں کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے صبح ہاسپٹل بھی جانا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد تیمور اس بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد ڈالی اور پھر اس کوٹھی کو دیکھا۔ وہ اس سے کچھ دور ہی کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا دو پولیس اہلکار گیٹ کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ بنگلے سے پھیلتی جگمگاتی روشنیاں یہ بتا رہی تھی کہ ابھی گھر کے مکین سوئے نہیں ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنی واچ پر ڈالی، جہاں 12:35 ہو گئے تھے۔ گھر کا نقشہ پہلے ہی سے نوید بتا چکا تھا۔ ظاہری سی بات ہی، سیاستدان تھا تو پھر گھر میں سیکیورٹی تو رکھنی تھی۔ لیکن تیمور اپنے پلان کے مطابق گھر کی پچھلی دیوار سے اندر کودا تھا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ یہ دیوار پھلانگنے والا اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ شکر تھا بچت ہو گئی۔ اگر ناصر اسے ایسے دیکھتا تو ضرور بے ہوش ہو جاتا، لیکن وہ اسے کل بتائے گا، پھر اس کے ری ایکشن بھی دیکھے گا۔ تیمور نے چہرہ ماسک سے کور کر رکھا تھا اور آہستہ آہستہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے ایک ونڈو کھلی نظر آئی۔ وہ ڈور سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ونڈو سے جانا ہی واحد راستہ تھا۔ وہ ونڈو تک آیا، اندر جھانکا تو اندر کوئی نہیں تھا، شاید یہ سٹنگ ایریا تھا۔ وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اب اسے ورشا کے روم میں جانا تھا، جس کا فی الحال اس کو ابھی پتہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا، اسے کچن سے کوئی آواز آئی۔ اس نے سامنے سیڑھیوں کو دیکھا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تاکہ کوئی کچن سے نکل کر سامنے نہ آ جائے، کیونکہ کچن سیڑھیوں سے بالکل بھی دور نہ تھا۔ وہ اوپر پہنچا۔ 2 کمروں کے بعد تیسرے کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ تیمور نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہ واقعی ورشا کا روم ہی تھا۔ وہ دروازہ بند کیے پلٹا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔
وہ وائٹ کمبل میں دبکی گہری نیند مزے سے سو رہی تھی۔ خوبصورت بال بیڈ پر بکھرے پڑے تھے، اس کی کان جیسی سبز آنکھیں اس وقت بند تھی۔ وہ حسین ترین دوشیزہ تھی کہ تیمور کتنے ہی پل اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اور ساری زندگی تیمور زیدی نے اس معصومیت کو ہی تو تلاشا تھا۔ حسن اس نے بہت دیکھا تھا، مگر ایسی معصومیت اسے پہلی بار دیکھنے کو ملی تھی۔ کچھ پل اسے ایسے دیکھتے ہی گزر گئے۔ اس کی مسلسل نظروں کی تپش شاید وہ نیند میں محسوس کر گئی تھی، اس لیے کسمسائی۔ تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اسے آرام سے اٹھانے کی ضرورت تھی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کے سارے شہر کو اکٹھا کر لے۔ وہ نیند میں کسی کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے ورشا کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس کی نیند ٹوٹی، اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ وہ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر دو نیلی آنکھیں دیکھتے اس کے چہرے پر خوف آیا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، تیمور نے اس کے نازک لبوں پر اپنی سخت ہتھیلی رکھی۔ ڈرو نہیں، ساتھ ہی اس کے کان میں سرگوشی بھی کر دی۔ ورشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز تیمور صاف سن سکتا تھا۔ اس نے اپنا ماسک نیچے کیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ورشا ساکت رہ گئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور مت کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس بار اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ جانتا تھا وہ پیار سے نہیں مانے گی۔ سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے ایک بار پھر تردید چاہی، مگر جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر جی سنا کہ نہیں؟ اس نے اچانک اپنا چہرہ ورشا کے چہرے کے قریب کرتے کہا، تو وہ ہوش میں آئی، پھر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گڈ۔ اتنا کہتے تیمور نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیا، تو ورشا بجلی کی تیزی سے دوسری جانب بیڈ سے اتری۔ تم 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 یہاں کیسے آئے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ پوچھتے ہوئے اس کی زبان لٹکھڑائی تھی۔ کھڑکی سے، تیمور آرام سے کہتا بیڈ پر بیٹھا۔ کیوں آئے ہو؟ جانتی تھی وہ دروازے سے آنے سے رہا، اس لیے اگلا سوال پوچھا۔ پیجز ریموو کرانے؟ اس نے پرسکون ہوتے جواب دیا۔ کیا اس وقت؟ اتنا کہتے اس نے وقت دیکھا۔ ہاں۔ ایک بار پھر ایک لفظی جواب آیا۔ وہ پرسکون تھا۔ دماغ کام کرتا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ وہ بھی کسی کے روم میں، اوپر سے چوری چھپے۔ ورشا کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ پہلی اور آخری بات، مجھے اس لہجے میں بات سننے کی عادت نہیں ہے، اگلی بار بتاؤں گا نہیں، تیمور نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا۔ وہ بھی غصے سے بپری تھی۔ آپ، وہ ایک لفظ بولا تھا کہ ورشا نے نہایت غصے سے اسے دیکھا۔ تم نہیں، آپ کہو، تم سے بڑا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا، اور ورشا کلس کر رہ گئی۔ تم یہاں پر مجھ پر حکم چلانے آئے ہو، یہی سمجھ لو۔ کوئی ڈیٹ ہو تو تیمور زیدی سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تم جا رہے ہو یا پھر میں بابا کو آواز دوں؟ وہ غصے سے گرجی تھی، شوق سے، مگر پھر انہیں یہاں میرے آنے کی وضاحت دیتی رہنا۔ اتنا کہتے اس نے اپنی جیکٹ اتاری۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ واہ! اس سے پہلے وہ چیختی، سختی سے اس کا ہاتھ ورشا کے لبوں تک آ چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، سٹیچز ریموو کرنے کے لیے شرٹ اتارنی پڑے گی، یا پھر تم ایسے ہی سٹیچز ریموو کر دو گی؟ اسے آنکھیں دکھاتا گرجا تھا۔ اوپر سے وہ تھی بھی معصوم۔ نیند کی کمی سے آنکھوں کے ڈورے گلابی ہو گئے تھے۔ تیمور کا دل بے اختیار سا ہونے کو مسئلہ، لیکن وہ تیمور تھا، اسے خود پر پورا اختیار تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے بعد سنتے ورشا کی نظر شرٹ تک گئی۔ اس کی شرٹ کے بازو بہت ٹائٹ تھے، وہ چپکے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم ڈھیلی پڑی، وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس نے شرٹ اتاری، اور اس بار وہ اپنا چہرہ اوپر نہ اٹھا پائی۔ رات، تنہائی، دونوں کمرے میں بند، اوپر سے مصوف نے شرٹ بھی اتار دی تھی کہ ورشا کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہوا۔ کچھ پل ایسے ہی گزر گئے۔ ڈاکٹرنی جی، آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ میں آج رات یہاں سے جاؤں؟ تیمور کی مسکراتی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تو وہ ایسے نہیں جانے والا تھا، یہ سوچتے ہوئے بیڈ تک آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ورشا نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑتے اس کے ٹانکے کھولے، اور پھر واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ جیکٹ پہن رہا تھا۔ تھینکس، کس لیے؟ ورشا نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لیے، وہ بازو کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب بڑھتا، ورشا نے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ کیا مطلب؟ باہر جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں سے آئے تھے؟ ہاں، تو جیسے آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا، لیکن ساتھ بابا کا کمرہ ہے۔ وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ تو اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ باہر تو گارڈز کھڑے ہیں، انہیں تم دیکھے کیسے نہیں؟ وہ حیران تھی، اس سے زیادہ خود سوال پوچھ رہی تھی۔ پہلے ہی بیمار ہو، دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ مسکراتے گویا ہوا، اور ورشا حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ بیمار تھی۔ چلتا ہوں، اتنا کہتے ہوئے دروازہ کھولے کمرے سے باہر نکلا۔ ورشا نے سیڑھیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کیا تھا؟
یہ شخص دوسری ملاقات میں ہی اسے حیران کر گیا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی اور نیچے کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تیمور نے پلٹتے اسے دیکھا، پھر گہرا مسکرایا اور پھر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ ایک پل کے لیے ورشا کا سانس رکا تھا۔ اگر بابا نے دیکھ لیا تو انہیں کیا جواب دے گی؟ کچھ دیر بعد اسے سڑک پر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو جا کر ورشا نے اپنی اٹکی ہوئی سانس خارج کی۔ نہ جانے وہ کون تھا، وہ تو اسے اچھے سے جانتی بھی نہیں تھی۔ اپنا دکھتا سر سنبھالتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ ان دونوں کی اگلی ملاقات پورے 1 مہینے بعد ہوئی تھی۔ وہ 1 مہینے تک ورشا کے سامنے نہیں آیا۔ ورشا بھی شاید اس کی موجودگی کو بھول گئی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو اسے اپنے کمرے میں کوئی سایہ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ چیختی مقابل کا باری ہاتھ اس کے لبوں پر آ چکا تھا۔ ورشا نے حیرت سے دیکھا اس کی گہری نیلی آنکھیں۔ دیکھتے وہ جان گئی تھی کہ وہی تھا، مگر آج اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ تیمور نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم یہاں پھر آ گئے؟ وہ حیرانی سے بولی تھی۔ لہجے میں ناگواری شامل ہوئی۔ ہاں، میرے کندھے سے گولی نکالو، وہ بیڈ پر بیٹھتا پرسکون لہجے میں بولا کہ ورشا کے سر پر دڑا دڑ آسمان پھٹا۔ کیا تمہیں پھر گولی لگ گئی؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ آج تیمور کے لہجے میں کچھ تھا جس سے ورشا حیران ہوئی۔ دیکھو، میں ایک گائناکولوجسٹ ہوں، مجھے یہ گولی نکالنی نہیں آتی، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میری گولی تم ہی نکالو گی۔ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے اپنی جانب کھینچتے بولا۔ ورشا نے ایک نظر اس کے کندھے پر ڈالی جہاں سے خون نکلتا اس کا سارا کندھا لال کرتا جا رہا تھا۔ شرٹ بھی سارے خون سے سنی ہوئی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ شاید گولی لگنے کے بعد وہ سیدھا یہیں آیا تھا، اپنے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ آج وہ رات کے 10 بجے یہاں آیا تھا۔ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ کوئی غیر مرد اس کے کمرے میں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی ورشا گھبرائی تھی۔ اس کے لہجے میں آج غصہ تھا، جیسے اسے ورشا پر بہت غصہ ہو، لیکن ورشا سمجھ نہ سکے اسے غصہ کیوں تھا۔ تم جلدی سے ہاسپٹل جاؤ، گولی وہاں نکلواؤ۔ مگر اس نے ورشا کی ایک نہیں سنی۔ ایک بار کہہ چکا نا، مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے لہجے کے غصے اور جنونی پن کو دیکھتے ورشا پریشان ہوئی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے فرسٹ ایڈ باکس بیڈ پر رکھا اور کانپتے ہاتھوں سے گولی نکالنے کی کوشش کی۔ گولی بالکل اس کے کندھے پر لگی تھی۔ وہ شرٹ اتار کر پہلے ہی دور کر چکا تھا۔ ورشا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہو پھر بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ غصے سے گرجا۔ دیکھو، مجھے یہ سب نہیں آتا، میں صرف بچوں کی ڈاکٹر پر، مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرو۔ وہ غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے روانستی ہوئی بولی کہ تیمور کا سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آرام سے کرو، ہو جائے گا، اس نے کچھ پیار سے کہا۔ ورشا نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس کوشش میں وہ تیمور کے بہت قریب آ گئی، ایسے کہ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کی سانسیں پڑنے لگے۔ اس کے سارے بکھرتے بال تیمور کے چہرے پر سایہ فگن ہوئے۔ اس نے گھبراتے اور کانپتے ہاتھوں سے بمشکل گولی نکالی۔ تیمور کے چہرے پر کوئی بھی تکلیف کا تاثر نہیں آیا۔ گولی نکالتے اس نے بہت مشکل سے پٹی کی۔ اس کے آج ہاتھ بہت بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے وہ ساری کاٹن ڈسٹ بین میں پھینکی تھی۔ ہاتھ دھوتے واش روم سے باہر نکلی۔ وہ شرٹ پہن چکا تھا مگر ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ جلدی سے جاؤ، اس سے پہلے کوئی جان لے تم یہاں پر ہو، وہ گھبراتی سے بولی۔ ایک سوال یہ بھی تنگ کر رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کون سا کام کرتا تھا جس سے اسے ایک ہی ماہ میں دوسری بار گولی لگ گئی، مگر وہ پرسکون ہوتا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم جا کیوں نہیں رہے؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی تھی۔ تو تم شادی کر رہی ہو؟ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ورشا کے کانوں میں اترا۔ ورشا کے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر ورشا۔ تیمور کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ نہیں جانتی وہ غصہ کیوں کر رہا تھا۔ تو شادی ہی کر رہی ہو، ہر انسان کرتا ہے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی پرسکون ہوتے بولی کہ تیمور کے جسم میں آگ کی چنگاریاں بڑک اٹھی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کی جانب قدم لینے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ قدم پیچھے لیتی گئی، اتنا کہ وہ دیوار سے چپک گئی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا۔ ورشا نے ڈرتے آنکھیں میچ لی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اس کے کلون کی خوشبو ورشا کے نتھوں سے ٹکرائی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم تیمور زیدی کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ جس دن تمہیں پہلی نظر ہاسپٹل میں دیکھا تھا تبھی تم میرے دل میں رچ بس گئی تھی۔ تبھی میں نے تمہیں اپنا بنانے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ تم سے عشق ہو چکا ہے۔ ایک بار جو چیز میری ہو جائے وہ صرف میری رہتی ہے۔
تم نے کیسے سوچا کہ تم کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچو گی؟ اور میں جان نہیں پاؤں گا تمہیں تم سے زیادہ اس 1 مہینے میں جان گیا ہوں۔ میری ہر نظر تم پر ہی ہوتی ہے۔ ورشا اندر تک کام گئی تھی۔ اس کے لہجے میں جنونی پن شامل ہوا۔ کچھ دن پہلے ہی علی نواز صاحب نے اس کا رشتہ اس کے پھپھو کے بیٹے سے طے کر دیا تھا، اور اس بارے میں ورشا سرے سے جانتی ہی نہیں تھی، مگر وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اپنے اس کزن سے، جس کا نام حسن تھا، دوستوں کی طرح بات کرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے سر پر بم پھٹا تھا جب اس کے کزن نے پہلی بار کہا وہ سالوں سے اس کے محبت کرتا ہے۔ اس کے والدین مان گئے تھے، مگر وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کا دل کیوں اسے منع کرتا جا رہا ہے، مگر شاید دل کہیں اس تیمور زیدی پر آ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، لیکن وہ اس جذبے کو محبت کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کا باپ شہر کا سیاستدان ہے، اس طرح ایک بزنس مین سے شادی کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ دوسری بات، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ تیمور اس کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے۔ اسے بس یہ اپنا وقتی اٹریکشن لگتا تھا، لیکن وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اور آج تیمور کے لبوں سے اظہار سنتے وہ ساکت رہ گئی۔ آنکھیں ہلنے سے انکاری ہوئی تو اس نے محسوس کیا تیمور کا ہاتھ اس کی کمر پر آیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے ورشا کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم کسی اور سے شادی کر لو گی اور میں بے خبر رہ جاؤں گا؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی جلستی سانسیں چھوڑتے غصے سے داڑا تھا۔ ورشا نے بہت مشکل سے اپنے دل کی حالت پر قابو پانا چاہا۔ دیکھو، اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، وہ اگلے ہی پل اس کی بولتی بند کر گیا۔ اس کی حرکت نے ورشا کا سانس روک دیا تھا۔ اس نے ورشا کی گردن کے پاس جھکتے ورشا کی شرٹ گلے اور کندھے کے مقام سے ہلکی سی سرکاتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے کہ وہ اندر تک کام گئی تھی۔ چہرے اور جسم میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اگلے ہی پل وہ پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی چلائی تھی۔ شکر تھا کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے آواز کمرے میں ہی گونج گئی۔ یہ ضروری تھا، میں یہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے وجود پر تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ عجیب جنونی لہجے میں دوڑا تھا کہ ورشا سانس نہ لے پائی۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو یہ تیمور زیدی کیا چیز ہے۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور آج وہ اسے دمکانے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ نکاح سے انکار کر دینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی بار میں نکاح کرنے ہی آؤں گا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے غرایا تھا اور پھر اگلے ہی بل اسے چھوڑتے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے ورشا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں سے باہر نکل گیا، ورنہ یقیناً اپنا آپا کھو دیتا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ ورشا سے مل نہیں پایا تھا۔ پہلے اسے 2 ہفتے کے لیے ایک میٹنگ کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا تھا۔ وہاں بہت سارے بکھیڑے کھڑے تھے جو اسے سنبھالنے پڑے۔ اس کے بعد واپس آیا تو اس سے پہلے ورشا سے ملتا۔ ناصر نے بتایا اس کی بزنس میٹنگ تھی، اس لیے وہ کینیڈا چلا گیا، اور کینیڈا سے واپس آتے اسے 2 ہفتے گزر گئے۔ آج ہی اسے نوید نے بتایا کہ ورشا کی شادی طے ہو گئی ہے۔ اس نے نوید کو ورشا پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوا تھا۔ یہ بات جاننے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں ہی ورشا سے ملنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی ایک ڈیل درمیان میں آ گئی، اور ایک بار پھر آج پولیس نے ریڈ کی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی جان بچاتے وہاں سے بھاگا تھا، لیکن ان سب میں اس کے کندھے پر گولی لگ گئی تھی، اس لیے سیدھا ورشا کے پاس ہی آ گیا تاکہ اس سے گولی نکلوانے کے ساتھ اس کا دماغ بھی ٹھکانے لگا سکے۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھی تھی۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے بہت پریشان تھی، جب سے اس کے بابا نے کہا تھا کہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور پھپھو چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ جائیں۔ اس لیے انہوں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یقیناً یہ بات اسے ہاسپٹل کے عملے کے ذریعے پتہ چلی ہوگی۔ تیمور نے ہاسپٹل فون کیا، ورشا کی موجودگی کا پوچھا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ چھٹیوں پر ہے، اور چھٹیوں کی وجہ اس کی شادی تھی، تو تیمور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ یہ محض ورشا کا خیال تھا کہ اس نے ہاسپٹل سے پوچھا ہوگا، مگر اسے پہلے ہی نوید بتا چکا تھا۔ پھر پورے 2 دن تک وہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ اس کا دل اندر سے بے چین تھا، کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی تیمور کے لیے دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اپنے باپ کا سر شرم سے جھکا نہیں سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا تھا۔
وہ جانتی تھی اس کا باپ شہر کا کتنا بڑا اور جانا مانا سیاستدان ہے۔ آخر وہ کیوں کسی غیر شخص کے لیے اپنے باپ کے خلاف جاتی؟ وہ شخص جسے 1 مہینے میں دوسری بار گولی لگ گئی، پتہ نہیں وہ کون سا غلط کام کرتا تھا جو اس پر جان لیوا حملے ہوتے تھے۔ اس کا نام نہیں جانتی تھی، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ پھر وہ کیوں اس کی خاطر اپنے باپ کے خلاف جاتی؟ وہ باپ جس نے ساری زندگی اس کی حفاظت کی، اسے سرد گرم ہواؤں سے بچا کر اس کی تربیت کی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اسے ڈاکٹر بنایا، اسے ہر حال میں اپنے باپ کی عزت کا پاس رکھنا ہی تھا۔ وہ تیار تھی، سفید رنگ کی فراک پہنے جس کے دامن پر گولڈن کلر کا کام کیا گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اپنی دوست اور کزنوں کی سنگت میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ لاؤنج میں ہی نکاح کا انتظام کیا گیا تھا، ایک سائڈ پر میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ آخر علی نواز کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی اور میڈیا نہ ہوتی ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھوپھو کی طبیعت خراب کی وجہ سے شادی بہت سادگی سے رکھی گئی تھی۔ حسن وہیں ایک سائڈ صوفے پر بیٹھا تھا، وہ مسکرا کر ورشا کو دیکھ رہا تھا، مگر ورشا اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے دل کی دنیا میں مکمل طور پر تباہی مچی تھی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی، پھر اس کے ماں اور باپ اسے دونوں اطراف سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے حسن کے پہلو میں لا بٹھایا۔ اس نے ایک خالی خالی نگاہ حسن پر ڈالی جو اسے دیکھ کر گہرائی سے مسکرایا تھا۔ وہ حسن کی آنکھوں میں اپنے لیے جگنو دیکھ سکتی تھی، مگر ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے وہ گہری نیلی آنکھیں لہرائی تھی۔ ورشا کو دیکھتے ان کی چمک کیسے گہری ہو جاتی تھی۔ یہ سب یاد آتے ورشا کا دل مزید ویران ہوا۔ وہ سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ نکاح سے انکار کر دینا۔ کیا وہ بڑے مجمع میں اپنے والد کا سر جھکا سکتی تھی؟ نہیں، وہ اتنی خود غرض تو نہیں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے اپنے گلے تک کیا۔ اسے آج بھی یہاں پر تیمور کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اندر تک تڑپ گئی، جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اس کا دل اسے بغاوت کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب بھی سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھے۔ سر آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ کریں۔ مولوی صاحب نے علی نواز کو دیکھتے ہوئے کہا تو علی نواز صاحب نے سر ہلاتے اسبات میں اشارہ دیا۔ اس سے پہلے وہ نکاح کے لیے رضامندی لیتے لاؤنج کا دروازہ ایک دار سے کھلا تھا اور اندھا دھند اتنے سارے لوگ داخل ہوئے کہ سب نے حیران ہوتے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سب سے آگے ناصر تھا، اس کے ساتھ ہی کم سے کم 20 گارڈز تھے جو سارے لاؤنج کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ علی نواز کا دماغ لمحوں میں گما اور سمجھ نہ سکے یہاں کیا ہو رہا ہے، کون ہو تم اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اتنے میں وہ اندر داخل ہوا، اپنی آنکھوں کی طرح ہی گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وائٹ شرٹ اور گولڈن کلر کی ٹائی لگائے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، بال نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے۔ اپنی کندھے میں لگی گولی کی پرواہ کیے بغیر وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے ایک ادا سے چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوتا اب ان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور ورشا اگلا سانس نہ لے سکی۔ وہ حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مغربی شہزادے کو دیکھ رہی تھی جس کا حسن وہاں موجود ہر لڑکی کی آنکھوں میں چمک پیدا کر گیا تھا، اور علی نواز صاحب کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تیمور زیدی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بنا کسی کا لحاظ کرتے چلائے تھے۔ تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ارے حوصلہ رکھیں میرے پیارے سسر صاحب، اس نے بے باکی کی انتہا کرتے آنکھ ونک کرتے علی نواز صاحب سے کہا تھا کہ ان کا چہرہ ایک لمحے سے پہلے گھوما اور انہوں نے اتنی ہی سخت نظروں سے ورشا کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی اپنے باپ کو دیکھ کے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اور تم اس طرح اپنی اس فوج کے ساتھ یہاں آ دمکے ہو۔ ان کا اشارہ تیمور زیدی کے گارڈز کی طرف تھا۔ ارے میں بھی تو اس لیے آیا ہوں، بھلا دلہے کے بنا بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا تھا کہ ناصر نے آگے بڑھے دونوں گارڈز کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ گارڈز فوراً آگے بڑھے اور حسن کو دونوں بازوؤں سے دبوچتے ورشا کے ساتھ سے اٹھایا۔ سارے حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شہزادے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ میرے سارے گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ علی نواز صاحب اپنی سیکیورٹی ہیڈ کو دیکھتے دوڑے تھے۔ کوئی نہیں آئے گا سسو صاحب، کیونکہ باہر سارے میرے گارڈز کے قبضے میں ہے۔ وہ گارڈز کی ایک باری نفری لے کر آیا تھا کہ علی نواز صاحب دانت پیستے رہ گئے۔ ورشا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پہلی بار اپنی بیٹی سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ میں نہیں جانتی بابا جانے، اس نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے باپ کو دیکھتے کہا۔ تیمور نے شکوہ کناں نگاہوں سے ورشا کی طرف دیکھا۔ او مائی ڈیئر وائفی، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اور سسر صاحب آپ اس طرح میری ہونے والی بیوی کے ساتھ غصے سے بات مت کریں،
دیکھیں وہ کتنی پریشان ہو گئی ہے. یہاں پر نکاح تو ہوگا لیکن نکاح صرف مجھ سے ہوگا کیونکہ میں ڈاکٹر ورشا علی نواز سے آخری حد تک عشق کرتا ہوں. اور اب یہ ڈاکٹر ورشا علی نواز ڈاکٹر ورشا تیمور زیدی بنے گی. وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سکون سے بیٹھا تھا اور ساری دنیا کے سامنے اپنے عشق کا احتراف کر چکا تھا. ورشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے امید نہیں تھی کہ وہ عین نکاح کے وقت اس طرح آئے گا اور تماشا کرے گا. چلے مولوی صاحب نکاح شروع کرے. وہ اپنے کوٹ کے بٹن کو کھولتے ہوئے پرسکون ہوتے بیٹھا تھا. اس کا ایک ہاتھ سختی سے ورشا کی کمر کے پیچھے آ چکا تھا کہ ورشا پریشانی اور تکلیف سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے ورشا کے باپ کی عزت سے کوئی سروکار نہیں تھا. مولوی صاحب پریشانی سے علی نواز صاحب کو دیکھ رہے تھے. دیکھو تیمور زیدی، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو فون کروں یہاں بلاؤں، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ. یہ تماشا لگانا بند کرو. میری بیٹی کا نکاح ہے، کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ وہ اس کے کچھ پاس ہوتے آہستہ آواز میں گرجے تھے. تیمور اپنی نیلی آنکھوں سے ایک نظر ورشا کو دیکھتے صوفے سے اٹھا. مجھے لگتا ہے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، چلے آئیں. اتنا کہتے وہ علی نواز صاحب کا ہاتھ پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا. سارے افراد بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے. مجمع میں چہ مغویاں ہونے لگی اور حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تیمور زیدی کی جان لے لے. اس نے افسوس اور دکھ بھری نگاہوں سے ورشا کو دیکھا، اگر وہ جان گیا تھا کہ ورشا ان سب باتوں سے انجان ہے. تیمور نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا اور علی نواز صاحب اسے غصے سے گور رہے تھے. تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے گھر میں آ کر تماشا کر رہے ہو؟ علی نواز صاحب آہستہ آواز میں گرجے تھے. دیکھیے میں صاف اور سیدھی بات کہوں گا، مجھے تماشا کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن آپ نے ہی مجھے تماشا کرنے کے لیے مجبور کیا ہے. ورشا میرا جنون ہے، میرا عشق، اور میں اس سے ہی شادی کروں گا. وہ صرف میری ہے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ اس کا نکاح کسی اور سے کر دیں گے اور میں یہ دیکھتا رہ جاؤں گا؟ تیمور کے لہجے میں غصہ تھا. علی نواز صاحب کا دل تو چاہا اس شخص کی جان لے لے مگر ضبط کر گئے تھے. اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی ایک کرمنل کے حوالے کر دوں گا؟ علی نواز صاحب کی بات سنتے تیمور کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے اسے علی نواز کی یہ بات پسند آئی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہکہا لگا کر ہنس پڑا. اچھا تو میں کرمنل ہوں، مگر آپ یہ بات ثابت کیسے کریں گے؟ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا پرسکون ہوتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا چکا تھا. بہت جلدی میرے ہاتھ ثبوت آ جائیں گے اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تم ایک کرمنل ہو. وہ اس شہر کراچی میں جس بلیک ڈیول کو ساری پولیس فورس ڈھونڈ رہی ہے وہ تم ہی ہو. تیمور کہیں نہ کہیں جانتا تھا کہ یہ بات علی نواز صاحب جانتے ہیں کہ وہی بلیک ڈیول ہے. اچھا اگر بلیک ڈیول ہوں تو آپ یہ ثابت کر دیں، میرے خلاف ثبوت لائے اور عدالت میں پیش کریں. اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا کہ علی نواز صاحب دانت پیستے رہ گئے. یہی تو بات ہے کہ تم اپنا کام اتنی صفائی سے کرتے ہو کہ کوئی ثبوت چھوڑتے ہی نہیں. بس صرف ایک بول چونک تیمور زیدی، اس کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زندانوں کے پیچھے پھینک دوں گا. وہ زخمی شیر کی مانند گھر رہے تھے. تیمور گہری سانس لیتا صوفے سے اٹھا. دیکھیے میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی آفر ہے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ قانون کی ایک حد ہے، وہ مجرموں کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے میں صرف لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سارا کریڈٹ آپ کے حوالے کر سکتا ہوں. اس کی آخری بات پر علی نواز صاحب ٹھٹکے تھے. کیسا کریڈٹ؟ انہوں نے بے ساختہ پوچھا. بلیک ڈیول اس شہر سے تمام برائیوں کا خاتمہ کرے گا، مگر اس کا صحرا جائے گا میرے پیارے سسر یعنی کہ آپ کے سر پر. اور دیکھیں آپ ایک جانے مانے بزنس مین ہیں، آپ مجرموں کا خاتمہ کر رہے ہیں، آپ شہر کی صفائی کر رہے ہیں. کوئی بھی اچھا کام ہوگا شہر میں، جیسے جیسے برائی ختم ہوگی ویسے ویسے لوگ آپ کی حکومت کو داد دیں گے. سب یہی کہیں گے کہ علی نواز کے رہتے شہر کے سارے جرم ختم ہو رہے ہیں. تو ہو گیا نا آپ کا فائدہ. اور ویسے بھی میں جانتا ہوں سسو صاحب کہ آپ کو اپنی شہرت اور نیک نامی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں، اور یقین کریں میں آپ کی بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گا. اس کے قدموں میں زندگی کی ہر آسائش ڈیر کر دوں گا. وہ میرے زیدی مینشن میں راج کرے گی، وہ میرے محل کی اکلوتی ملکہ ہوگی، وہ میرے دل میں بس گئی ہے. میں اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا. کوئی میری ورشا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں اس کی آنکھیں پھوڑنے کی سخت رکھتا ہوں. جانتے ہیں میں یہاں آپ سے کھڑے ہو کر پرسکون لہجے میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ آپ ورشا کے باپ ہیں، دوسری بات میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، تیسری بات اگر آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو دیکھتے وہ بھی پریشان ہوگی،
اس لیے میں اسے کوئی بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ چوتھی بات، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے مگر بس کہنے سے ڈرتی ہے۔ وہ آپ کی عزت رکھنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی مگر میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ تو کیا آپ اپنی بیٹی سے اس کی خوشیاں چھین لیں گے؟ کیا فائدہ اتنی دولت کا جب آپ اپنی بیٹی کو اس کا من پسند شخص ہی نہ دے سکے؟ وہ علی نواز صاحب کے کوٹ کی کالر ٹھیک کرتے ہوئے دروازہ کھولے باہر نکل گیا، مگر باہر نکلنے سے پہلے ان کی سماعتوں میں آخری جملہ چھوڑ گیا تھا، آ جائیں، بہت تماشا لگ گیا ہے، اب نکاح کرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو غیر مردوں میں بیٹھے دیکھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ اتنا کہتے وہ جا چکا تھا اور علی نواز صاحب کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنی آخری سانس تک بھی تیمور کے خلاف ثبوت تلاش کرتے رہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ان کی جوتیاں گھس جائیں گی مگر انہیں پھر بھی تیمور کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ وہ اپنا کام اتنی صفائی سے کرتا تھا کہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ اپنی بہن سے تو وہ معافی تلافی کر سکتے تھے مگر بیٹی کی خوشیوں کا کیا؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس زندگی میں ہر خوشی اور ہر آسائش دی تھی، مگر کیا ہوا کہ اگر ان کی بیٹی شادی کے بعد خوش ہی نہ رہ پائے؟ وہ جانتے تھے جب سے اسے پتا چلا تھا کہ اس کی شادی حسن سے ہوگی وہ مرجھا گئی تھی، جیسے وہ اس رشتے کے لیے دماغی اور دلی طور پر تیار نہیں تھی۔ علی نواز نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ وہ ریلیکس ہوتے کمرے سے باہر نکلے۔ تیمور دوبارہ ورشا کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ باہر آ کر اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے بولے، نکاح شروع کریں مولوی صاحب، اور سب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ حسن کی آنکھوں میں ماموں کے لیے شکوہ تھا۔ علی نواز نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ریلیکس رہنے کا اشارہ دیا۔ نکاح شروع ہوا اور ورشا بے حد بے یقین تھی، جیسے اسے یقین نہ آیا کہ واقعی وہ اس شخص کی بیوی بن رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی ان دونوں میں کیا بات ہوئی، آخر اس نے ایسا کیا کہا کہ اس کا باپ نکاح کے لیے مان گیا۔ وہ بس حیران تھی، بے یقین تھی اور شل تھی۔ اس سے نکاح کے لیے رضامندی لی گئی۔ تیمور زیدی ولد بہروز زیدی۔ تب وہ ہوش میں آئی اور اسے پتا چلا کہ اس شخص کا نام تیمور زیدی تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اپنے باپ کی آنکھوں میں اطمینان دیکھے، اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ تیمور زیدی نے اسے اپنے نکاح میں لیتے ہمیشہ کے لیے اس کے وجود اور اس کی روح پر اپنی ملکیت ضبط کر دی تھی۔ وہ پریشان تھی، اس نکاح سے خوش ہونا چاہتی تھی لیکن ویسے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ نکاح کے 5 منٹ بعد ہی تیمور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال سے اتنا کافی تھا، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ بہتر ہوگا سسر صاحب، آپ محبت سے اپنی پیاری بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کریں۔ وہ جیسے جانتا تھا کہ کہیں علی نواز صاحب رخصتی کو ٹوکے نہ، اس لیے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ دیا تھا۔ مسز نواز تو پریشان تھی مگر شوہر کو اطمینان دیکھتے وہ خود بھی سکون ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ورشا کا باپ ورشا کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے ورشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے صوفے سے اٹھایا۔ ورشا اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنا چاہ رہی تھی مگر وہ اتنی ہی سخت کرتا جا رہا تھا۔ علی نواز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اپنے گھر جاؤ اور خوش رہو۔ اپنی ماں سے ملتی وہ خالی ذہن کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی۔ ناصر بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ ناصر نے آگے بڑھتے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر تیمور نے اسے اشارے سے پیچھے کر دیا۔ وہ خود آگے بڑھتے ورشا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے ہیلپ کی۔ اس کی فراک اٹھاتے اس نے گاڑی کے اندر رکھی، دروازہ بند کیا، پھر گھوم کر وہ ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ ناصر کو کچھ ہدایات دیتے وہ وہاں سے گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گیا۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ 2-3 بار ورشا نے اس کی جانب دیکھنا چاہا مگر وہ سنجیدگی اور بہت تیز اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ ونڈو سے باہر اترتی رات دیکھنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی زیدی مینشن میں داخل ہوئی۔ وہ حیران تھی، وہ کوئی بنگلہ نہیں تھا، وہ بہت بڑا اور خوبصورت محل تھا۔ یہ محل بھی کسی طرح سے بھی علی نواز صاحب کے محل سے کم نہ تھا۔ تمام دیواریں اور فرنیچر بلیک اور گولڈن کلر کے امتزاج کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں اور خربوں کی کوٹھی تھی۔ ورشا اسے دیکھتے امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکال لایا اور اب وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے اوپر دوسرے فلور پر آئے اور وہ حیرانگی سے اتنے خوبصورت اتنے بڑے محل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کمرے کے باہر پہنچتے تیمور رک گیا۔ دیوار پر موجود اس نے ڈیجیٹل لاک سے کچھ بٹن پریس کرنے کے بعد فنگر پرنٹ رکھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ ورشا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت شاہانہ بیڈ روم تھا۔ سارا کمرہ بلیک اور وائٹ امتزاج کے ساتھ سجا ہوا تھا۔
वर्षा इसकी पसंद से इम्प्रेस हुए बिना रह न सकी। इसने कमरे में दाखिल होते वर्षा का हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा था निकाह से मना कर देना, फिर तुम किसके लिए वहां सजी सवरी बैठी थी। अगले ही पल वो वर्षा का चेहरा दबोचते घुराया कि वर्षा सारी काम गई। इसने कुछ कहने की कोशिश की मगर कह ना पाई क्योंकि तैमूर की गिरफ्त इसके जबड़े पर सख्त थी। मैंने कहा था ना कि मुझे मजबूर मत करना गुस्सा करने पर, और दोबारा गुस्से में आया था। मैं किसके लिए इनकार करती, मैं जानती ही क्या थी तुम्हारे बारे में। वो बहुत मुश्किल से फंसी फंसी आवाज में कह पाई, आप आज के बाद तो मुझे सिर्फ आप कहोगे। मुझे छोड़कर वहां किसी और की बीवी बनने वाली थी ना, अब तुम तरसोगी मेरी मोहब्बत और कुर्बत के लिए। वो सख्ती से कहता इससे पहले कमरे से बाहर निकलता वर्षा का दिल जैसे दर्द से फटने के करीब आया। वो जल्दी से दरवाजे की सिमत भागी थी। तैमूर मेरी बात तो सुने। इसने पहली बार तैमूर का नाम लिया, इतनी मोहब्बत से पुकारा था कि तैमूर चाह कर भी आगे कदम ना ले पाया। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप मुझे वजाहत का मौका तो दें। आखिर आपका क्यों इंतजार करती? आपने मुझे बताया कि आप क्या करते हैं, कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, मैं कैसे आपके लिए बगावत करती। इतना कहते इसकी आंखों से न चाहते हुए भी आंसू निकल पड़े। वाकई इसे भी इस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। वो इस शख्स के पीछे पागल सी हुई थी, मगर इजहार करती भी तो कैसे। तैमूर एक लम्हे से पहले पीछे पलटा और अगले ही पल आगे बढ़ते इसे अपने हसार में लिया और इसकी गर्दन अपने अंगूठे से सहलाने लगा। तो फिर अपने लबों से मेरे लिए कुछ अनमोल बोलो, इजहार करो, मुझे बताओ कि तुम भी मुझे चाहती हो। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख चुका हूँ वर्षा, लेकिन मुझे तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से इजहार सुनना है। वह जैसे जनूनी लहजे में बोलता पागल सा हो गया। वर्षा ने आंखें उठाकर इसे देखा। पहले आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, क्या करते हैं। मैं ऐसे ही कैसे आपको अपने दिल की हालत बताऊं। वर्षा इससे दूर होने की कोशिश करने लगी मगर तैमूर ने इसे अपने सीने से मजीद शिद्दत से खींच लिया। तो तुम्हें मेरे बारे में जानना है, इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो बोला। कि वर्षा ने अस्वात में सर हिलाया। 15 साल का था जब एक कार हादसे में मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए थे। ये सारा जैदी एम्पायर मैंने अपनी मेहनत और बलबूते पर खड़ा किया है। कुछ मेरे वालिद अपनी जिंदगी में छोड़ गए थे, बस इसी बिजनेस को मैंने फैलाया और मैं अकेला रहता हूँ। और आज से तुम मेरे इस महल की मलिका हो। वो मुकम्मल तौर पर तफसील बता गया था। और आपको वो गोली क्यों लगी थी? वर्षा जैसे ये जानने के लिए बेचैन थी और तैमूर इसे क्या ही बात बताता। वो इसे नहीं बताना चाहता था कि वो इस शहर का ब्लैक डेवल है। वो नहीं चाहता था कि इसकी वर्षा इससे डरे या फिर इससे खौफ खाए या फिर इससे नफरत करे। जानती तो हो बिजनेसमैन हो, इसलिए राइवल्स हमला करते ही रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने लबों से मेरे लिए इजहार मोहब्बत करो। इसके अलावा अगर मुझे इन लबों से मजीद कोई फजूल बात सुनने को मिली तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं बख्शूंगा वर्षा। वो इसके चेहरे पर अपनी गर्म जुलस्ती सांसें बखेरता हुआ बोला। कि वर्षा ने डरते हुए इसके सीने पर हाथ रखते खुद से दूर करना चाहा मगर वो 1 इंच इससे दूर न हुआ। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तैमूर। वो जल्दी से उखड़ती सांस के दौरान ही एक सांस में सारी बात कहती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। तैमूर अंदर से ठंडा पड़ गया, से सुकून मिला था। तुम मेरी जिंदगी हो वर्षा। इतना कहते वो पूरी शिद्दत से इसका चेहरा ऊपर उठाए इसके लबों पर झुका था कि बेसाख्ता वर्षा ने इसके कोट को दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबोचते इसकी काला पर गिफ्ट सख्त की थी। बाहर रात गहरी होती इन दोनों दीवानों को देखते गहराई से मुस्कुरा दी थी।